سلمان صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اس وقت تو مشن امپاسبل لگ رہا ہے آئینی ترامیم کروانا، کیا یہ مشن پاسبل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں کل اس وقت ہم بیٹھ کے بات کر رہے تھے، خورشید شاہ صاحب کی پریس کانفرنس تھی پارلیمانی کمیٹی کے حوالے سے کہ 26ویں آئینی ترمیم پہ 26 نکات پر اتفاق رائے ہو گیا ہے، اور اس کے بعد کیبنٹ اجلاس کی خبر بھی آئی، پھر یہ تھا کہ سینٹ کا اجلاس بھی شروع ہونے جا رہا ہے، اس میں یہ مسودہ پیش کر دیا جائے گا۔ لیکن رات ایک ڈیولپمنٹ ہوئی اس کے بعد کیا کہ حیدرآباد میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سانحہ کارساز کے شہداء کی یاد میں تقریب سے بڑا جذباتی انداز میں، وہ نوجوان لیڈر ہیں، انہوں نے کہا کہ اپوزیشن نے تعاون نہ کیا تو پھر ناپسندیدہ راستہ اختیار کرنا پڑے گا، اور یہ اگر مانیں گے نہیں تو ہم نے تو معاملات آگے کی طرف چلانے ہیں، تو پھر ضمیر کے ووٹوں سے پھر نون لیگ والی ترمیم سامنے آئے گی، اور میں آخری دفعہ مولانا فضل الرحمان کے پاس جاؤں گا، منت کروں گا، نہیں تو پھر ہم نے اپنا معاملہ آگے کی طرف بڑھانا ہے۔ آج وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس گئے، اور جس طرح آپ نے اپنے ابتدائیہ میں ذکر کیا کہ انہوں نے باہر نکل کر یہ اعلان کیا کہ 100% ہمارا اور جے یو آئی کا مسودہ ایک ہے۔ ویسے تو مجھے حیرانگی ہوئی کہ اس وقت حکومت اور اتحادی جو ہے پیپلز پارٹی ہے، انہوں نے بیچ میں سے حکومت کو کیوں سائیڈ لائن کیا، اور انہوں نے کہا کہ جے یو آئی کا اور ہمارا مسودہ ایک ہے، اور پھر ایک امید بندی کہ شاید اب مولانا ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ لیکن میرا خیال معاملات آگے کی طرف نہیں چلے، چونکہ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری، پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب پھر مولانا کے پاس جائیں گے۔ ویسے تو ایک دلچسپ چیز ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں، اس سے پہلے کبھی ایسے نہیں دیکھا کہ جی کوئی ایک محدود پارلیمانی قوت کا حامل شخص کو اتنی پذیرائی ملی ہو کہ سیاسی محاذ پر، میڈیا کے محاذ پر، عوامی محاذ پر اتنی پذیرائی کسی شخص کو نہیں ملی۔ اس کا مطلب ہر کوئی ان کے در پہ جا رہا ہے، کوشش کریں گے سلمان صاحب، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جو دعویٰ بلاول نے کیا ہے کہ اگر اتفاق رائے نہیں ہوتا تو ہم پھر آگے بڑھیں گے، کیا یہ آگے بڑھیں گے اور آئینی ترمیم ہو جائے گی؟ دیکھیں اگر آپ میرے سے پوچھتے ہو تو میں آپ کو اپوزیشن کی حکمت عملی بتا سکتا ہوں کہ اپوزیشن کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کی بھرپور کوشش یہ ہے کہ معاملات کو 25 تاریخ تک لے جایا جائے، اور ابھی تک سارے معاملات سے یہ لگتا ہے کہ ایک طرف مولانا کا اقرار، پھر انکار، پھر پی ٹی آئی کے وفود کا جانا، کہ ان کی کوشش یہ ہے کہ 25 تاریخ تک جایا جائے، اور 25 تاریخ ان کے لیے ٹارگٹ کیوں ہے کہ وہ کسی پیر فقیر کا راستہ روکنا چاہتے ہیں، کیا وہ روک پائیں گے یہ دیکھنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن سلمان صاحب ایک تو وہاں سے جو خبر آئی کہ مشاورت ابھی جاری رکھنی ہے، یعنی معاملہ ابھی مزید آگے لے کر چلنا ہے، اور جو سرزنش کی گئی یہ خبریں بھی آئی ہیں، کتنی صداقت ہے ان باتوں میں؟ دیکھیں اس میں اچھی خبر یہ ہے کہ خود بیرسٹر گوہر نے کہا کہ عمران خان صاحب صحت مند بھی ہیں اور پرعزم بھی۔ ان خبروں کی تو نفی ہو گئی جس میں ان کی صحت کے حوالے سے خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے۔ دیکھیں میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا کہ جب یہ جا کے ملیں گے، یہ موقع تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان کے لیے فراہم کیا مشاورت کے لیے، اور ان کا ایک فیصلہ تھا۔ دیکھیں خان صاحب کہہ چکے تھے کہ یہ جو ترمیم کا عمل ہے یہ عدلیہ کی ساکھ پر اور خود ان کے سیاسی مستقبل پہ اثر انداز ہونے کے لیے ہے، اور میری اطلاعات بھی یہی ہیں کہ جب یہ گئے ہیں اور انہوں نے بھی بات شروع کی ہے تو انہوں نے آگے سے کہا کہ تم مجھے یہ نہ بتاؤ کہ ترمیم کیا ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ تحریک کہاں ہے، کیونکہ اصل تو وہ تحریک چلانے کی ان کی ہدایات تھی، جس کے تحت 8 ستمبر پھر 15 کی ڈیٹ آئی، پھر ایک لمبی کال آئی، اور اب وہ بھی احتجاج کرتے کرتے تھک گئے ہیں۔ لیکن اس میں جو بڑی بات میرے پاس ہے کہ انہوں نے ایک میسج مولانا فضل الرحمان کو دیا ہے۔ وہ میسج کیا ہے؟ دیکھیں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ پیغام جو مولانا فضل الرحمان کے لیے ابھی تک آپ دیکھیں کہ یہ وہ پارٹیز تھی دو جو ماضی قریب کے اندر ایک دوسرے کے متعارف تھیں، خود بانی پی ٹی آئی مولانا کے حوالے سے جو الفاظ استعمال کرتے تھے وہ سب کو پتہ ہے۔ لیکن ایک بات میں اور آپ کو بتاتا چلوں مولانا فضل الرحمان کا، کہ یہ ایک اسپیکٹ بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایک طرف جہاں پر خود عمران خان صاحب کی اور ان سے بدلہ لیا ان کی حکومت کا گرا کے، دوسری طرف یہ بات بھی آ رہی ہے کہ مولانا خود ان بڑی پارٹی سے بھی جو اس وقت ہاں نہیں کر رہے تو وہ بھی بدلہ لے رہے ہیں، اس لیے کہ پی ڈی ایم جو بنی تھی، پی ڈی ایم کی اسٹرگل کے نتیجے میں یہ حکومت وجود میں آئی تھی، اور اس وقت بھی جو صورتحال بن رہی ہے کہ جے یو آئی اور پی ٹی آئی
یہ کسی ایک خاص ایجنڈے پہ ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ کسی طرح بھی اس ترمیم کی حمایت نہ کریں۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ دیکھیں بات یہ کہ ہمیشہ دینے کے لیے جو ہوتا ہے وہ حکومتوں کے پاس ہوتا ہے، اپوزیشن کے پاس نہیں ہوتا۔ اور مولانا عمران خان صاحب یا ان کی پارٹی سے انہیں کیا ملنا ہے؟ پختونخوا کے اندر اصل جو رائیول ہیں وہ تو یہ دونوں پارٹیز ہیں، تو لہٰذا اگر کچھ ملنا ہوگا وہ تو حکومت کی طرف سے ملنا ہوگا۔ اور بار بار جب ان کے ساتھ اتفاق رائے ہو رہا ہے تو میرا نہیں خیال کہ جب اتنی ساری میٹنگز اور اتفاق رائے کے بعد کیا مولانا پتلی گلی سے نکل جائیں گے؟ مجھے ایسا نظر نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ماضی قریب کے مخالفین تھے، شدید مخالفین، اس وقت تو بالکل ایک پیج پر نظر آ رہے ہیں۔ سلمان صاحب، حکومت کی تیاریوں سے کیا لگ رہا ہے؟ واقعی تیار ہے آئینی ترمیم پیش کرنے کے لیے یا ابھی بھی تکیہ مولانا پہ ہے؟ یہ حکومت کی بڑی ضرورت ہے یہ آئینی ترمیم، اور اسے اگر یہ کہا جائے کہ یہ حکومت اور اپوزیشن دونوں کی سیاست کے حوالے سے زندگی موت کا مسئلہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس پہ کنسنسس نہیں ہونا، جو قومی اتفاق رائے کی بات ہے یہ اسی عمل کا سہارا لینا پڑے گا جس کا گزشتہ رات بلاول بھٹو زرداری نے حیدرآباد میں ذکر کیا ہے۔ البتہ حکومت کے پاس ٹائم کم ہے اور وہ اس معاملے کو کھینچنا چاہتے ہیں 25 اکتوبر تک۔ لیکن فیصل واوڑہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی رات میں بہت ٹائم باقی ہے۔